مجد الدین فیروز آبادی صاحب قاموس و صاحب سفر السعادہ اجلہ علماء اہل سنت میں سے تھے اور اپنے وقت کے اکابر فقہاء شافعیہ میں سے. جب اپنے وطن فیروز آباد واپس گئے تو انہوں نے جمعہ کا خطبہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، عائشہ اور وغیرہ بزرگوں کے نام پر دیا. صفویوں کی حکومت تھی، وہ بڑے ظالم تھے اور وہ ایران کے اندر سوائے خرافات کے کسی چیز کے قائل نہیں تھے. وہی مسلک آج بھی ایران کا ہے. بہرحال تو فیروز آبادی نے جب مجد الدین فیروز آبادی نے جب خطبہ دیا، صفوی حکومت کے اندر بہت بونچال آیا اور اس نے بہت ناراضگی ظاہر کی اور حضرت شیخ جو تھے مجد الدین فیروز آبادی وہ گرفتار ہو گئے اور ان کے لیے قسم قسم کی سزائیں تجویز ہوئی. اور پھر ایسی سزا تجویز ہوئی کہ بادشاہوں نے بھوکے اور باولے کتے پالے تھے. جس اپنے مخالف کو سزا دیتے اس پر میدان میں کتے چھوڑ دیتے تھے. مجد الدین فیروز آبادی پر بھی میدان میں کتے چھوڑے گئے، لیکن حضرت نے جمعے کا خطبہ سنانا شروع کر دیا. اس میں حضرت ابوبکر اور عمر اور عثمان کا والہانہ ذکر تھا. مورخین کہتے ہیں کہ وہ حضرت کی خدمت میں تابعدار بیٹھ گئے اور بڑے غور و خوض سے خطبہ سننے لگے. بادشاہ نے شور مچایا اور اس کے ہم نواؤں کا سلیسوں نے، اور اس نے کہا کہ فیروز آبادی جادوگر ہے، اور اس نے سحر و آسیب سے کتوں کا منہ بند کر لیا. تو پھر حضرت کو قتل کیا ہوگا، سزا دی ہے. لیکن کہتے اس وقت سے اہل سنت کا عروج شروع ہو گیا کیونکہ برے میدان میں وہ باولے کتے جو منٹوں میں لوگوں کے جسم کو پنجرہ کر کے چھوڑتے ہیں، جب حضرت نے ابوبکر و عمر و عثمان کے مناقب و فضائل پر مشتمل احادیث و آیات پڑھنا شروع کیا تو وہ زمین پر بیٹھ گئے اور ایسا جیسے بہت تابعداری سے سن رہے. تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، صفوی تاریخ نے بھی تسلیم کیا ہے کہ فیروز آبادی کے خطبے کے دوران کتوں نے حرکت نہیں کی. اللہ نے ایسی کرامت حضرت کو عطا فرمائی. ایسے واقعات دنیا میں بہت ہیں جس میں حق پرستوں کو حق پرستی کی سزا دی گئی ہے، لیکن حق پرست سزا کی وجہ سے پیچھے ہٹتے نہیں ہیں. اور دنیا کی زندگی تو چند روز آئے گو یہ چلی جائے، لیکن وہ نہ ختم ہونے والی زندگی اللہ عزت سے عطا فرماتے ہیں. موجودہ دور کا بھی اگر جائزہ لیا جائے تو کم لوگ نہیں ملے گے.